رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کرنا ہے اور اپنے دل کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں نیکی کے حصول کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی فیوز و برکات ان کو کما حقہ پانے والے ہو جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذالک فی کل لیلہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی روحانی خیر و برکات کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے، اور یہ ایسا مہمان مہینہ ہے جو سال کے بعد آتا ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ ماہ مبارک اللہ کا مہمان بن کے اس نے آ کے ہمارے دروازے کے اوپر دستخط دے دی ہے، ہمارے دروازے کو کھٹکھٹا دیا ہے۔ اب جس وقت کوئی بھی مہمان کسی دروازے پہ آتا ہے، وہ آ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، صاحب گھر سے نکلتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، تو وہ آنے والا مہمان اس کی زیارت بھی کر لیتا ہے، اس سے ملاقات بھی کر لیتا ہے، اور جو وہ پیغام لے کے آیا ہوتا ہے اسے بھی وصول کر لیتا ہے، اور جو وہ تحائف اپنے ساتھ اٹھائے ہوتا ہے ان کو بھی پا لیتا ہے۔ اگر کوئی صاحب دار، صاحب گھر وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا، نہ اس کی مہمان سے ملاقات ہوتی ہے، نہ وہ مہمان کی زیارت کر پاتا ہے، نہ ہی جو وہ میسج پیغام لے کے آیا اس کو وصول کر پاتا ہے، اور نہ ہی تحائف جو اس نے اٹھائے ہوتے ہیں ان کو وہ لے پاتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان جس نے ہمارے دروازے کے اوپر آ کے دستخط دی ہے، آج اگر ہم اللہ کے اس مہمان کی دستخط کے اوپر اپنے گھروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے آپ کو جو مہمان یہ اپنے ساتھ فیوز برکات، جو انعام، جو تحائف لے کے آیا ہے، ہم اپنے گھروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، غفلت کی نیند اس سے بیدار ہو جائیں گے، تو یہ سب کچھ ہم وصول کر لیں گے، پا لیں گے۔ اگر ہم اٹھیں گے نہیں تو یہ ان سب چیزوں سے جو کچھ مہمان مہینہ لے کے آیا ہے اس سے ہم محروم ہوں گے۔ تو حضرات ناظرین، رمضان کی آمد کے اوپر میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اس مہمان مہینے کی آمد کے اوپر کیا کرنا ہوگا۔ مہمان مہینے کی آمد کے اوپر جس طرح مہمان گھر میں آتا ہے، ہم گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اسی طرح اس مہمان مہینے کی آمد کے اوپر سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، حسد سے، بغض سے، کینے سے۔ اگر کسی کے بارے میں دل میں عداوت ہے، اس عداوت سے اپنے دل کو مکمل طور پہ صاف کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے دل کو مکمل طور پہ صاف کر لیا تو گویا ہم نے اس رمضان کا مہینہ جو اللہ کا مہمان مہینہ ہے، ہم نے اس کا اچھے انداز میں استقبال کیا۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین انسان کو بہت زیادہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دل کے اندر نیکی کا جذبہ جو ہے اس کو پیدا کرنا ہوگا، نیکی کا شوق جو ہے اسے پیدا کرنا ہوگا۔
اور نیکی کا ذوق اور شوق ایسا ہو کہ خود بخود انسان نیکی کی طرف کھینچتا چلا جائے۔ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح انسان نیکی کی طرف کھینچتا چلا جائے۔ ایسا ذوق اور شوق اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف، ان کی توصیف جو قرآن میں بیان فرمائی، وہ اسی وجہ سے ہے فاستبقوا الخیرات کہ صحابہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، نیکیوں کو ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح ہم نے نیکی کا ذوق اور شوق اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اپنا عزم، اپنی ہمت اس کو جواں کرنا ہے۔ اگر عزم و ہمت جواں ہے تو پھر ہم نیکی کر پائیں گے، نیکی کا حصول ممکن ہوگا۔ اگر عزم و ہمت جواں نہیں تو پھر نیکی کا حصول وہ ممکن نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اور اہم بات کہ ہم نے اس رمضان المبارک کی آمد کے اوپر نیکیوں کے لیے منصوبہ بندی، منصوبہ سازی وہ کرنا ہوگی۔ کس قدر یہ فکر کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہم نے بچہ اسکول میں داخل کروانا ہو، ہم اس کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ مکان بنانا ہو، منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ بچی کی شادی کرنا ہو، اس کے لیے ہم منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ یہ صرف نیکی ہی ایسا کام ہے جس کے لیے کوئی منصوبہ سازی نہیں۔ تو حضرات ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نیکیوں کے حصول کے لیے ہم نے منصوبہ سازی کرنا ہوگی، اپنے معمولات ان کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنا شیڈول اس انداز سے ترتیب دینا ہوگا کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر پائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بارہا صحابہ، ان کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ میرے سامنے ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق ان کے دل کے اندر موجود تھا، لیکن گھر کے معاملات، مصروفیات وہ آڑے آتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ اپنے شوق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا، اپنے اس شوق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منصوبہ بندی کی۔ اور منصوبہ بندی کس انداز سے کی کہ ایک انصاری صحابی ان سے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے رسول کی مجلس میں تم جایا کرو اور ایک دن میں جایا کروں گا، ایک دن آپ کام کیا کرو، ایک دن میں کام کیا کروں گا، کیونکہ گھر کے اور دنیا کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چلانے ہیں۔ تو اس انداز سے ایک دن وہ انصاری صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں جاتے، جو کچھ وہاں سے سنتے وہ شام کو آ کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گوش گزار کر دیتے۔ اسی طرح دوسرے دن وہ کام پہ جاتے، سیدنا عمر بن خطاب اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے، جو کچھ وہاں سے سیکھتے، جو کچھ سنتے وہ انصاری ساتھی کو شام کو آ کے بیان کر دیتے، گوش گزار کر دیتے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کان لی صاحب من الانصار اذا غبت اتانی بالخبر واذا غاب كنت انا آتیہ بالخبر، کہ میرا ایک انصاری ساتھی تھا، جس وقت میں غائب ہوتا وہ مجھے اللہ کے رسول نے جو باتیں، جو علم دیا ہوتا پہنچا دیتا، جس وقت وہ غائب ہوتا میں ان کو اللہ کے رسول نے جو باتیں، جو علم دیا ہوتا اسے پہنچا دیتا۔ تو اس انداز سے صحابہ کرام جو ہے وہ نیکی کے لیے منصوبہ بندی کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیوں کو پانے کے لیے، نیکیوں کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا کون سا کام ہے جسے انسان کرنا چاہے اور وہ نہ ہو، صرف پلاننگ اور منصوبہ بندی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت انسان پلاننگ اور منصوبہ بندی اچھے انداز سے کر لیتا ہے، سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، پھر انسان نیکی کو بھی آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے انشاءاللہ اپنے آپ کو نیکی کے لیے تیار کرنا ہے اور اپنے دل کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں نیکی کے حصول کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی فیوز و برکات ان کو کما حقہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔